ذرا سوچئے، انسانی تاریخ کا بالکل آغاز ایک ایسی شادی ہو رہی ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، ایک ایسی تقریب جس کا حکم زمین پر نہیں بلکہ سیدھا آسمان سے آیا تھا۔ جی، یہ حضرت شیس علیہ السلام کی آسمانی شادی کی وہ حیرت انگیز کہانی ہے۔ یہ کہانی اصل میں ایک بہت بڑے سوال سے شروع ہوتی ہے۔ سوچئے کہ جب دنیا ابھی بالکل نئی ہے، انسانیت اپنے شروع کے دنوں میں ہے، اور ایک نیک نسل کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے تو پھر اس کے مستقبل کو کیسے بچایا جائے؟ یہی وہ چیلنج تھا جس کی وجہ سے یہ آسمانی مداخلت ہوئی۔ اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان میں پیش آنے والے ایک بہت بڑے سانحے پر نظر ڈالنی ہوگی۔ ایک بیٹا حابیل قتل ہو جاتا ہے اور دوسرا بیٹا قابیل، اس کی نسل گناہوں کی تاریکی میں ڈوب جاتی ہے، اور اس سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا۔ دیکھیں، ایک طرف حابیل کی نیک نسل کا سلسلہ تو ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، دوسری طرف قابیل کی اولاد نہ صرف گناہوں میں پڑی ہوئی تھی بلکہ کچھ روایات کے مطابق ان کا تعلق جنات سے بھی جڑ گیا تھا، یعنی آگ سے بنی مخلوق سے۔ تو ایسے میں ایک پاکیزہ نسل کو آگے کیسے بڑھایا جاتا؟ تو جب حالات اتنے مایوس کن تھے، آسمان سے ایک جواب آیا، اور وہ جواب تھا حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش، جو اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک بہت خاص تحفہ تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا نام ہی ان کے مقصد کا اعلان تھا۔ شیس کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کا تحفہ۔ یہ نام خود بتا رہا تھا کہ وہ صرف اپنے والد کے غم کا مداوا نہیں تھے بلکہ ایک پاکیزہ نسل کی امید کا الہی جواب بھی تھے۔ تو پھر یہ خدائی منصوبہ آگے کیسے بڑھا؟ اس کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ ایک شادی تھی، لیکن یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، یہ اپنے آپ میں ایک آسمانی حل تھا۔ تو جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کا جوڑا زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سیدھا جنت سے ایک دلہن بھیجی۔ یہ کوئی انسانی رشتہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک خالصتاً خدائی انتظام تھا جس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ تو یہ دلہن کون تھیں؟ تاریخی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ایک حور تھیں، یعنی جنت میں رہنے والی ایک آسمانی مخلوق۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شادی کتنی غیر معمولی اور خاص تھی۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ اس آسمانی شادی کے پیچھے دراصل دو بہت گہرے مقاصد تھے۔ پہلا تو یہ کہ انبیاء کی نسل کو ہر حال میں پاکیزہ رکھا جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس نئی نسل کو قابیل کی گناہگار اولاد سے بالکل الگ اور ممتاز رکھا جائے تاکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی میل جول نہ ہو۔ تو اس انوکھی شادی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا اثر صرف ایک خاندان تک نہیں رہا، نہیں، بلکہ اس نے پوری انسانیت کے مستقبل کے لیے ایک پاکیزہ بنیاد رکھ دی۔ اس مبارک جوڑے سے 4 بچے پیدا ہوئے، اور انہی بچوں نے اس نئی نیک نسل کی بنیاد رکھی جس سے انسانیت کا سلسلہ آگے چلنا تھا۔ ان بچوں میں جو سب سے پہلے بیٹے تھے ان کا نام تھا انوش، اور یہی انوش تھے جنہوں نے نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور اس پاکیزہ نسل کی پہلی کڑی بنے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، تاریخ میں ہمیشہ ایک ہی کہانی نہیں ملتی۔ اس آسمانی شادی کے مشہور واقعے کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری روایات بھی ہیں جو ایک تھوڑی مختلف تصویر دکھاتی ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے 2 بالکل الگ الگ بیانیہ آتے ہیں۔ ایک طرف اسلامی تاریخی روایات ہیں جو اس بات پر زور دیتی ہیں کہ نسل کی پاکیزگی کے لیے جنت سے حور بھیجی گئیں۔ مقصد تھا کہ نبوت کے سلسلے کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک رکھا جائے۔ دوسری طرف کچھ اور تاریخی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ اس زمانے کے رواج کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی بہن سے شادی کی۔ یہ دونوں ہی باتیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن ان دونوں روایات میں سے حور سے شادی والی بات اسلامی تاریخ میں نسل کی پاکیزگی کے خیال سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک نسل پاکیزہ ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟